اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم لا یسأم الانسان من دعاء الخیر وان مسہ الشر فیئوس قنوط۔ یہ سورہ فصلت کی آیتیں ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ انسان بہت ہی مطلب پرست ہے، جس کو مصلحت پرست کہتے ہیں۔ لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، خیر کی طلب تو بہت زیادہ کرتا ہے، اس کی دعا بھی کرتا ہے، لیکن اگر اس کو تکلیف پہنچی فیئوس قنوط تو اللہ تعالیٰ سے وہ نا امید ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے۔ دعا کرتا ہے اس امید پہ کہ وہ خیر ملے گی، خیر کے بارے میں تو نا امید نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر تکلیف پہنچی تو اس وقت مایوس ہو جاتا ہے۔ اس کو چاہیے کہ خیر کے لیے اور شر کے لیے، دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے رغبت کے ساتھ طلب کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی بھی بھلائی دے، آخرت کی بھلائی دے۔ لیکن کچھ انسان اکثر انسان ایسے ہوتے ہیں کہ خیر تو طلب کرتے ہیں، اللہ سے بھی اس کی طلب کرتے ہیں، لیکن جب مصیبت پڑتی ہے تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت ہر وقت انسان سے قریب ہے۔ شرط یہ ہے کہ مصیبتیں جو آتی ہیں یا شر انسان کو آتا ہے تو یہ اللہ کی خاص مصلحت کے تحت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَبْلُوهُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فِتْنَةً، خیر بھی دے کر کے اور مصیبتوں میں مبتلا کر کے ہم ان کو آزماتے ہیں۔ خیر میں اگر انسان اللہ رب العزت کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے اور اللہ تعالیٰ کی مزید عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مزید اس کو دیں گے۔ شر جب پہنچا، تکلیف پہنچی تو اس کو چاہیے کہ اپنے اعمال کی پر نظر ثانی کرے اور اللہ کی طرف لوٹے۔ کبھی اللہ تعالیٰ تنبیہ کے لیے انسان کو مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں، تو ہونا یہ چاہیے کہ ہر حال میں اللہ سے امید رکھنی چاہیے۔ اگر اس کو تکلیف پہنچی تو مایوس نہ ہو۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے کافر لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں۔ ہر حالت میں اللہ سے امید رکھنی چاہیے، لیکن چونکہ خیر کے پا کر کے آدمی غافل رہتا ہے اور جب مصیبت آتی ہے تو اس کے پاس کوئی ایسی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ ہم کس منہ سے اللہ تعالیٰ سے مانگیں، تو مایوس ہو جاتا ہے۔ لیکن جو شخص اللہ کے خیر حاصل کر کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، مزید اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو جب اس کو مصیبت پہنچے گی تب بھی اللہ تعالیٰ کو بھولے گا نہیں۔ جس نے خیر دیا ہے جس نے مصیبت ڈالی وہی مصیبت ڈالے گا، جس نے خیر دیا مزید ہمیں خیر دے گا۔ تو انسان کو چاہیے کہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ سے لو لگائے، مصیبت آئے تو اللہ ہی سے اس کے دفع کرنے کی امید رکھے، نا امید ہو کر کے کہ اللہ ہمیں کیوں بخشے گا، ہم نے بہت گناہ کیا ہے، خیر دیا تھا اللہ تعالیٰ ہم کھاتے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے، تو اس وجہ سے بہت سے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو لوگ اللہ کی عبادت، اللہ سے تعلق ہر وقت رکھتے ہیں تو وہ مایوس نہیں ہوں گے۔ وہ جانتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے خیر بھی دیا ہے اور مصیبت جو لائی ہے، ہمارے سر پہ جو مصیبت آئی ہے وہ کسی وجہ سے، تو ہم توبہ استغفار کر کے اللہ کی طرف رجوع ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے مصیبتوں کو بنایا ہے۔ لعلہم یرجعون الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ جب مصیبت پڑتی ہے تو سوچتے ہیں کہ یہ مصیبت ہمیں کیوں آئی۔ تو آدمی کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے اچھی حالت میں ہو تو شکر ادا کرے، اور لئن شکرتم لازیدنکم، شکر ادا کرے تو مزید ہم تمہیں توفیق دیں گے اور مزید تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر شکر نہیں کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو لا يسأم الانسان من دعاء الخیر، کچھ لوگوں کی فطرت ہوتی ہے کہ خیر کی طلب میں وہ تھکتے نہیں ہیں۔ یہ معنی یہ ہوا کہ خیر کے لیے بہت دوڑتے رہتے ہیں، یا یہ کہ اللہ ہی سے دعا کرنے میں وہ تھکتے نہیں ہیں۔ لیکن جب بھی آپ ایسے مرحلے پہ آئے جہاں کی تکلیف کا باعث آپ کے لیے ہو سکتا تھا دشمنوں کے ذریعے، اللہ سے آپ نے لو لگایا، دعا کی۔ غزوہ احزاب کے موقع پر اور دوسرے موقع پر مصیبتیں پیارے رسول کے زمانے میں آپ کے اوپر، آپ کے اصحاب پر بھی آئیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے، جاری رہے گی۔ ہر حالت میں انسان کو چاہیے کہ اللہ سے امید رکھے، وہی خیر دے گا، وہی شر ٹالے گا ہم سے۔